بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کے اصرار پر آج چند گزارشات، وہ جو حامد میر صاحب نے جنرل باجوہ کے بارے میں کہا کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا، اس بارے میں جو انکشاف کیا، اور کچھ بات ترکی کے صدر جہاں پہ 14 مئی کو انتخابات ہو رہے ہیں، تو ان دو موضوعات پر آج کے پروگرام میں مختصراً بات کی جائے گی۔ حامد میر کی کشمیر کے سودا کے بارے میں جنرل باجوہ کے بارے ہرزہ سرائی پر بات کرنے سے قبل پاک آرمی کے بارے میں کچھ باتیں بتانا ضروری ہیں۔ اپنے قیام کے آغاز سے ہی پاک فوج اپنی جنگی صلاحیتوں کو پرکھنے اور کمزوریاں اور کجیاں دور کرنے کے لیے باقاعدہ فوجی مشقیں کرتی رہتی ہے۔ اس سلسلہ میں 1999 کی ضرب مومن بہت ہی مشہور جنگی مشقیں تھیں جو تمام دفاعی افواج نے مل کر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں کی تھیں، اور پھر ایسے بھی ہوا کہ خوف زدہ ہو کر بھارت نے ان فوجی مشقوں کو دیکھتے ہوئے اپنی سرحدوں پر 2 لاکھ فوجی بھی تعینات کر دیے تھے۔ اس کے بعد 2009 میں عزم نو کے نام سے دفاعی افواج نے مل کر مشقیں کی تھیں۔ اسی طرح 2013 میں عزم نو چہارم کی مشقیں بھی اسی سلسلہ کی کڑی تھیں۔ اسی طرح فضائیہ اور بحریہ بھی باقاعدہ اپنی مشقیں کرتی ہیں۔ اپنے ملک کے علاوہ پاکستان کی جو افواج ہیں وہ چین، روس، سعودی عرب، ایران اور ترکی کے ساتھ مل کر بھی مشترکہ فوجی مشقیں کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کی دفاعی افواج نے چین کی دفاعی افواج کے ساتھ مل کر 2020 میں بھی سی گارڈین کے نام سے 9 روز کی مشقیں کی تھیں۔ ہر فوجی مشق جو ہے وہ جو دفاعی افواج کرتی ہیں، تو ہر فوجی مشق جو ہے وہ اپنی افواج میں بہت ساری خامیاں اور کمزوریاں سامنے لاتی ہے، پھر فوج جو ہے ان کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہی طریقہ ہے جو ساری دنیا میں ہے، اور یہی طریقہ پاکستان کی افواج میں جاری ہے۔ اور اس کے لیے تینوں افواج، بحریہ اور فضائیہ اور بری فوج، از خود ایک نظام ہے جو سارا سال کام کرتا رہتا ہے، اور یہ جیسے ساری دنیا میں، اسی طرح بالکل پاکستان کی افواج میں بھی ایگزیکٹلی ایسا ہی سسٹم چل رہا ہے۔ اب میں آپ کو چند روز قبل کی ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ جو روس اور یوکرائن کی جنگ ہو رہی ہے، تو یوکرائن کو مغربی ممالک جو کہ انتہائی ترقی یافتہ ہیں، انہوں نے ٹینک دیے کہ آپ لے لیں اور اس سے آپ روس کا مقابلہ کریں۔ تو جب یہ ٹینک جنگی میدان میں پہنچے تو ان میں سے بعض نے کام ہی نہیں کیا۔ تو جب انہوں نے اس کی تھوڑی تحقیق کی اور تفصیل میں گئے تو پتہ چلا کہ چونکہ یہ سٹور ہاؤسز سے آئے تھے اور ان کی وہ باقاعدہ مینٹیننس نہیں ہو سکی، اس لیے یہ کام نہیں کر رہے۔ بہرحال انہوں نے پھر اس کی مینٹیننس کر کے اور جو چھوٹے موٹے فالٹ ہے دور کر کے ان کو دوبارہ قابل استعمال بنا لیا۔ اسی طرح تاریخ میں بھی یہ درج ہے کہ ایک دفعہ پاک بھارت جنگ کے موقع پر بھی ایسے ہوا کہ توپ کے گولے منگوائے گئے تو وہ 155 ملی میٹر کے بھیج دیے گئے، جبکہ توپ جو تھی وہ 122 ملی میٹر کی تھی۔ تو یہ ایک آپ کہہ لیں ٹیکنیکل غلطی یا کلیریکل مسٹیک یا کوئی غلطی ایسی ہو جاتی ہے جو جنگ کے دوران بھی ہو جاتی ہے۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فوج بھی تو انسانوں سے ہی بنتی ہے، اور یہ فوجی جو ہوتے ہیں انسان ہی ہوتے ہیں، تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ان غلطیوں سے یہ نتیجہ اب نکال لینا کہ پاک فوج کے جو سابقہ چیف جنرل باجوہ تھے، انہوں نے کشمیر کا سودا کر لیا تھا اور اعلان کر دیا تھا کہ پاک فوج اب لڑنے کے قابل نہیں ہے،
یہ میرے اپنے ذاتی نقطہ نظر سے حامد میر کی کلیتاً ایک ہرزہ سرائی ہے، اور وہ اس ہرزہ سرائی سے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے ان کی ہسٹری ہے، غالباً لگتا ہے وہ اس سے کوئی اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہ ایک چیز درست ہے کہ جنرل باجوہ صاحب اپنی کریکٹرسٹکس یا ان کے جو پرسنل ٹریٹس، جو ذاتیات کی خصوصیات ہوتی ہیں، ان کے پیش نظر وہ لوز ٹاک کرنے کے بہرحال عادی تھے، اور اپنی جو فوجی ذمہ داریاں ان کی نسبت وہ سیاست اور دیگر دوسری دلچسپیوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ ٹانگ پھنسائی رکھتے تھے یا ان میں زیادہ دلچسپیاں رکھتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو تو وہ جو الفاظ کا درست استعمال ہے وہ نہ کر سکے ہوں۔ اب جہاں تک بھارت کے ساتھ تعلقات کا سوال ہے تو یہ تو اکثر سننے میں آتا رہتا ہے کہ جی ہمیں بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ بہتر کرنے چاہیے۔ اب انہوں نے بھی اسی کانٹیکسٹ میں کوئی بات کر دی ہوگی۔ اب وہ کوئی سفیر تو ہے نہیں ہے کہ جی ان کی کوئی سفارتی زبان ہوتی، سیدھے سادے فوجی الفاظ انہوں نے استعمال کر کے بات کر دی ہوگی۔ تو اب اس طرح کی سیدھی سادی بات سے یہ مطلب نکال لینا کہ جی انہوں نے کہا کہ ہم نے کشمیر کا سودا کر لیا اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ بھارت سے لڑنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے اب ہمیں جو ہے ان کے ساتھ مل جانا چاہیے، یہ تو اب سننے والوں نے اپنا مطلب خود نکالنا ہوتا ہے۔ کسی بھی اور خاص کر پاکستانی فوج کا چیف کبھی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا کہ جی میں نے کشمیر کا سودا کر لیا ہے اور ہماری فوج جو ہے وہ اب انڈیا سے لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ بہرحال جیسے بات کی ہے کہ حامد میر کی اپنی دماغی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستانی فوج کی سوچ ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ پاکستان کی فوج کی کبھی بھی اس قسم کی سوچ نہیں ہو سکتی، اور ڈیفینیٹلی جنرل باجوہ کی بھی یہ سوچ نہیں ہو سکتی۔ وہ اس فوج کے چیف آف آرمی سٹاف تھے اور وہ کبھی بھی ایسا نہیں سوچ سکتے۔ ابھی بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ بالکل اس کو یقین سمجھیں اور یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ پاکستانی فوج اللہ کے فضل سے ایک بڑی طاقتور فوج ہے، اور اس میں پورا دم خم موجود ہے، اور اس کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی کیپیبلٹیز نہیں ہیں، یا یہ کسی اگر اس پہ کوئی زیادتی ہوتی ہے یا کوئی ملک پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو اس فوج میں دم خم نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور پاک فوج میں ہر قسم کا جو ہے ہر قسم کی صلاحیت بھی موجود ہے اور دم خم بھی موجود ہے، وہ ہر اٹھنے والی نظر کو شکست دے سکتے ہیں۔ اس پروگرام کا دوسرا حصہ اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ 14 مئی کو ترکی میں انتخابات ہو رہے ہیں۔ جو تازہ ترین سروے ہوا ہے اس کے مطابق 20 سال سے زائد حکمرانی کرنے والے جو موجودہ صدر طیب اردگان صاحب ہیں، وہ اپنے مد مقابل سے پسندیدگی کے سروے میں پیچھے رہ گئے ہیں، اور ان کا جو اس وقت مقابلہ ہے وہ اپوزیشن کی 6 پارٹیاں ہیں، اور انہوں نے ایک متفقہ امیدوار نامزد کیا ہے، وہ کیمال کلائی ڈاروگلو۔ تو یہ 6 اپوزیشن پارٹیوں کے متفقہ امیدوار ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ترکی میں نا کنگ میکر ایک پارٹی ہے جس کو کردش پولیٹیکل موومنٹ کہتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ یعنی مخالف امیدوار جو کیمال صاحب ہے ان کے ساتھ مل گئی ہے، اور جو سروے ہے اس میں ان کی لیڈ ہے، گو اتنی زیادہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بھی بڑی بات ہے کہ موجودہ سٹنگ صدر طیب اردگان جو 20 سال سے ترکی کے صدر ہیں، ان سے یہ عوامی سروے میں آگے آ گئے ہیں۔ اب جو اردگان صاحب کے مخالفین ہیں نا، انہوں نے ان پہ 3 بڑے جو الزامات کہہ دیں یا ان کی 3 ایسی خامیاں ہیں جس کو وہ اجاگر کر کے جو ہے وہ عوام الناس کی رائے اپنے حق میں استوار کر رہے ہیں۔ ان پہ پہلا جو ان کی کمی یا الزام لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ترکی کئی سالوں سے جو ہے وہ مہنگائی کا شکار ہے، اور اب اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے کہ
عوام کی جو ہے نا اس مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے، اور عوام الناس کی بڑی تعداد کہتی ہے کہ صدر طیب اردگان اس مہنگائی کو کم کرنے میں کوئی بہتر قدم نہیں اٹھا سکے۔ دوسری ان کی کمزوری یا دوسرا الزام اس پر یہ ہے کہ ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ موجودہ طور کے جو تقاضے ہیں ان سے مطابقت نہیں رکھتی، اور اپوزیشن پارٹی جو سوشل ڈیموکریٹک ریپبلکن پیپلز پارٹی کے امیدوار یعنی کیمال صاحب ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اس وقت نیشنل الائنس کے امیدوار کہلاتے ہیں، انہوں نے بڑی ہی کامیابی سے موجودہ صدر طیب اردگان صاحب کی جو پالیسیاں ہیں ان کے خلاف رائے عامہ کو بیدار کیا، اور بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ ہے اس وقت۔ اور صدر اردگان پر جو تیسرا الزام یا جو کمی ان کی سامنے لائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے سب کو علم ہے کہ 6 فروری کو ترکی میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ چونکہ ترکی میں اس وقت حکومت جو وہ ون مین شو ہے، اس لیے جو صدر طیب اردگان صاحب ہیں وہ آفت زدگان کی مؤثر مدد کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ تو یہ جو 3 بڑے بڑے الزامات ہیں وہ طیب اردگان صاحب پر لگا کے ان کے جو مخالف امیدوار ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اور اس وقت تک کا جو سروے ہے وہ ان میں تھوڑا سا آگے چلے گئے ہیں۔ اب وہاں کے طریقہ کار کے مطابق پہلے راؤنڈ میں یہ جو صدارت کا الیکشن ہوتا ہے، اگر تو طیب اردگان صاحب کے مخالف امیدوار 50% سے زیادہ ووٹ لے جاتے ہیں تو پھر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر وہ نہیں لے سکتے، کیونکہ اس وقت میدان میں 3 امیدوار ہیں، یہ کیمال صاحب ہیں، اردگان صاحب ہیں، اور ایک اور ہیں محرم ان سے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 5 سے 7% ووٹ وہ بھی لازمی لے جاتے ہیں۔ تو اگر یہ انتخاب دوسرے راؤنڈ میں چلا جاتا ہے تو پھر یہ جو محرم انصے صاحب کے سپورٹرز ہیں، اور وہ سنا ہے کہ سارے نوجوان ہیں، ان کی بہت بڑی تعداد جو 5 سے 7% بنتی ہے، پھر یہ ووٹرز جو ہیں یہ فیصلہ کن کردار ادا کریں گے کہ جس طرف ان کا وزن چلا جائے گا پھر کیمال صاحب یا پھر اردگان صاحب میں سے وہی صدر بنے گا۔ اب ایک چیز جو سب کو ترکی کے رہنے والوں کو پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ 2019 میں بھی بعض جگہوں پہ ترکی میں نا لوکل الیکشن ہوئے تھے، اور سب سے بڑا مسئلہ استنبول میں بنا تھا کیونکہ وہ 16 ملین کا شہر ہے، تو اس میں یہ پہلے راؤنڈ میں کچھ پیچھے رہ گئے تھے اردگان صاحب، لیکن یہ مشہور ہیں اس بات میں کہ اڑ جاتے ہیں اور ڈٹ جاتے ہیں، تو انہوں نے ہار نہیں مانی تھی اور کوشش کر کے وہاں پھر ری پول کروایا تھا، یعنی دوبارہ انتخاب کروایا تھا یا ووٹوں کی گنتی کروائی گئی تھی، اور پھر دوبارہ گنتی میں یہ وہ الیکشن جیت گئے تھے۔ تو اب بھی لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بے شک کمال صاحب ان کو ہرا لیں، لیکن ان کی جو 20 سال کی ریپوٹیشن ہے یہ ہار اتنی آسانی سے مانتے نہیں، کوئی نہ کوئی پھر یہ چکر چلا کے یا کوئی بات چیت کر کے یا کوئی راستہ ایسا نکال لیں گے کہ شاید اقتدار سے چمٹے رہیں۔ بہرحال یہ لوگوں کا خیال ہے، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ فی الحال جو عوامی سروے ہیں اس میں یہ تھوڑا سا پیچھے ہیں، لیکن اصل میں یہ رہتے ہیں یا نہیں یا کوئی اور صدر بنتا ہے، اس کے لیے ہمیں 14 مئی کے جو انتخابات ہیں ان کا انتظار کرنا پڑے گا۔